اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المعروف من غیر رویت الذی لم یزل قائما و دائما اذ لا سماء ذات ابراج ولا حجب ذات ارتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو نجاج ولا جف ذو وجاج ولا ارض ذات مہاد ولا خلق ذو اعتماد الصلاۃ والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوشش کریں کافی تعداد میں آپ تشریف فرما ہیں، جشن والی صلوات سارے مل کر بلند آواز سے تلاوت فرمائیں۔ کیا اجازت نوکری شروع کریں سر؟ آل محمد کے خالق اس خوشی کے صدقہ میں آپ کو قربانیان جشن کو خوشیاں نصیب فرمائے۔ سرکار مصطفیٰ کے صدقہ میں، مولا جعفر صادق علیہ السلام کے صدقہ میں مالک آپ کی قربانیان کے رزق میں مزید اضافہ فرمائے۔ مولا آپ کو قربانیان جشن کو کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ جتنے عزادار مریض ہیں میری مولا ان کو شفا عطا فرمائے۔ بے اولاد عزاداروں کو سیدہ زندگی والے بیٹے عطا فرمائے۔ اس وبائی مرض سے پوری دنیا کو، میرے وطن عزیز پاکستان کو میرا اللہ محفوظ فرمائے۔ ہمارے ملک کو میرا مالک دشمنوں کی شر سے محفوظ فرمائے۔ عزادار اور عزاداری کے لیے میرا اللہ مزید آسانیاں پیدا فرمائے۔ وارث زمانہ میرے مالک کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے۔ ہم گناہگاروں کو اپنے سرکار کی زیارت نصیب فرمائے۔ بڑا ایک خوبصورت سا ماحول آپ نے سرکار کے عشق میں بنایا ہوا ہے۔ مالک آپ کی عزتوں میں، توفیقات میں، یہ تمام جنہوں نے بھی خرچ اخراجات کیے ہیں مالک مزید رزق عطا فرمائے آپ کو۔ اشارے اشورے بند کر بھائی، میں کلہ پڑھانا میرے ٹوں ٹوں والا ہی کوئی نہیں سنی میں ذرا غور نہ۔ شان مصطفیٰ جعفر کا قد ہی نہیں ہے کہ محمد کی شان تمہیں سنا سکے۔ آپ سلامت رہیں جو بول پڑے ہیں میرے سے۔ 11:30 بج رہے ہیں سر، آپ کے اس وقت جاگنا بھی بڑی بات ہے، بیٹھنا بڑی بات ہے۔ یہ عشق محمد نے آپ کو بٹھایا ہوا ہے۔ سید آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جو آگے آگے بیٹھے ہو بچوں ذرا مسکراتے رہنا تاکہ میرا دل لگا رہے آپ کے ساتھ۔ زیادہ بھی نہیں پڑھنا، ایسے حکم تھا بھائیوں کا تو حاضر ہو گیا میں، آپ کی زیارت ہو گئی۔ مصطفیٰ کی شان پڑھنے کے لیے اللہ کی زبان چاہیے اور وہ صرف علی کے پاس ہے۔ نکی بھائی آپ سلامت رہیں۔ بھائی جان شکریہ۔ یہ جو ہاتھ چبدے پہن ہاتھ خیرات پہ لیندے رہیں، جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا اس کے، آپ سلامت رہیں۔ آپ کی کیا کہنا ہے بھائی جان؟ مہربانی سر، مہربانی بزرگان دے ہاتھ پہ بلند ہوں۔ جڑے جوان بیٹھے ہاتھ اچھے حیدری۔ آپ کی کیا بات ہے جو ابھی تک واہ واہ کر رہے ہیں؟ آپ بھی خوش بیٹھے، مسکراؤ بیٹا، جشن ہے۔ سرکار مصطفیٰ کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے۔ مجھے کیا پتا کہ کیا ہے مصطفیٰ کی شان، کسی کو بھی نہیں پتا۔ مصطفیٰ کی شان ایک راز ہے، پتہ نہیں کیا ہے محمد۔ محمد کے معنی کیا ہے؟ جس کی حمد کی گئی ہو، جس کی حمد کی گئی ہو۔ کس نے حمد کی، کس کی جناب کو میں سمجھا ہی نہیں سکتا۔ جناب خود کوشش کریں تو میں آپ کا ہم سفر بن سکتا ہوں۔ مجھ سے لے کر میرے ابا آدم تک پوری آدم کی نسل اللہ کی حمد کرتی ہے۔ پتہ نہیں کیا ہے بطول کا بابا، اللہ اپنے محبوب کی حمد کرتا ہے۔ 1 2 3 کیا فائدہ تیرے ہاتھ دا جیڑا چاول کھاوے تے مصطفیٰ نو سلام نہ کرے۔ آپ کی کیا بات ہے؟ رات کے اس وقت حیدری، بڑا لطف آ گیا سر آپ کے شہر میں۔ نکی بھائی سر مسکرا میرا بیٹا، خوشی میں مسکراتے ہیں۔ سونے کپڑے پان دا نا جشن نہیں، خوش ہون دا نا جشن۔ سونے کپڑے پا کے تے محلے والے پہ بابا کرن گے، خوش ہو گئے تو اللہ تمہیں خیرات دے گا، کیونکہ بے دل کا دل ہے محمد۔ آپ سلامت رہے۔ اللہ محبت کرتا ہے حسین کے نانا سے، وہ محبت کرتا ہے جس کا دل ہی نہیں ہے۔
بے دل کے دل کی دھڑکنوں کو بے ربط کیا ہوا ہے محمد نے. سر مارنے والی بات تو نہیں کی, چپ ہی کر گئے ہو. تھوڑی بات ہے, دل والا محبت کرتا ہے, وہ بے دل ہے اللہ, پھر اس کے بے دل کے دل میں رہتا ہے, جو ہے ہی نہیں وہاں رہتا ہے, تو پتہ نہیں کیا ہے محمد. میں تو دل بڑا تھا کہ چھڑ جائیں گے, لیکن آپ جھیل ہی نہیں رہے جو اگلے بیٹھے ہو. سیٹیں بدل لو, پرائمری کلاس. تمہیں کیا پتا میرے بچوں جو ساری زندگی محمد سے یہی سنتے رہے مولویوں سے کہ بکریاں چراتا تھا, بکریاں چرانے والے کو نبی مان رہے ہو. یہ شان مصطفیٰ ہے. غربت محمد پہ واہ واہ کر رہے ہو کہ وہ کہے کہ چمڑے کا بستر تھا, ایک مٹی کا کٹورا تھا, تو پھر واہ واہ شان محمد پہ کرو گے. یہ شان مصطفیٰ نہیں ہے, یہ محمد کی سادگی ہے. اس محمد کو غریب لکھ رہا ہے مولوی تو, جس کے سامنے خدیجہ الکبریٰ یوں کھڑی رہتی. جیو گجراں والے دی مٹی نو سلام ہے, رمضان پورے والے ہو بستے رہو. جڑا ہاتھ چاہ سکتا ہے علی دا نوکر ہاتھ اچھے حیدری. چھوٹی مستور نہیں ہے ملکۃ العرب جو 3 شرمیلے جوان بیٹھے ہو. جوان بھی ہو شرمیلا بھی ہو. پھر مرد کا کیا کام ہے؟ مرد میدان میں بولتے ہیں, عورتیں گھونگھٹ میں بولتی ہیں. آپ کو میں واہ واہ کہہ رہا ہوں, مشکل بات خریدی ہے. چھوٹی خاتون ہے ملکۃ العرب. پورا عرب دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہے. کاش تمہارا ماحول ٹھیک ہوتا. ایسے ماحولوں میں ذاکر پڑھایا کرو یار. اردو خطیب کا کیا کام مسکین آدمی کا. ہم تو ماحول بنایا لیتے ہیں, ہم تو خریدار ڈھونڈتے ہیں. ہمیں تو خریدار چاہیے ہوتا ہے. تھوڑا سا ماحول بنانا, 2-4 لمحے عبادت میں گزر جائیں تاکہ 2-4 شان مصطفیٰ پڑھ سکیں. چھوٹی 2 عرب حصے, زندگی دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہے, عرب ہے یا عجم ہے. پورا عرب کا ہر سردار خدیجہ الکبریٰ کا مقروض تھا. سارے روز چوکھٹ پہ معاف کرنے آتے تھے, ہمارا قرضہ معاف کرو. کچھ نے کلمہ پڑھ لیا قرضہ معاف کروا کے. حسین کے نانا کا خرچ خدیجہ الکبریٰ کا ہے. میں ایک جملہ کہوں اور گجراں والے کا ہر عزادار, ہر سوالی موالی اس حسین کے نانے کا عاشق خوش ہو جائے گا. پورا عرب خدیجہ کا مقروض تھا, ابو طالب نہیں تھا. یہ جو آپ کے ہاتھ اٹھے ہیں نا, اب میرا حوصلہ بلند ہوا ہے. اب مجھے پتا چلا. سر مہربانی, آپ کے کیا کہنے میرا لال. جانا پھیپڑا ٹھیک ہے, اچھا بولے حیدری. آپ کے کیا کہنے؟ 1 2 پورا عرب مقروض تھا. آپ کی کیا بات ہے؟ علی کا پاپا مقروض نہیں تھا. پتہ نہیں کیا ہے علی کا بابا بھی, پتہ نہیں کتنا بڑا سلطان ہے. اگر جملے کی مل کی قیمت پوری تو پھر تو ساری رات بھی کہو تو ادھر, ورنہ تو 8-9 منٹ ہو بھی گئے ہیں, پتہ بھی نہیں چلا. تو اگلے کا کیا پتہ چل جائے گا مجھے. میں تو آپ کے سہارے پر پڑھوں گا. اتنی بڑی بات ہے کہ عرش تیری جھولی میں آ جائے گا. یہ بچے گلی میں کھیلتے ہیں نا, ہم کسی شہر سے یا کسی گاؤں سے کسی پنڈ سے بستی سے گزر رہے ہوں تو بچے کھیل رہے ہوں, ہمیں کیا پتا کس کا بچہ ہے. لیکن بچے کا کھلونا بتا دیتا ہے کہ بچہ امیر گھر دے کہ غریب گھر دے. واہ 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 واہ. جو سمجھ گئے, یہ بچہ سمجھ گیا چھوٹا جا. بچے تک کھلونا بتائے گا نا. ہمارے جیسے غریبوں کے بچے 10-10 20-20 روپے والی کاروں کے ساتھ کھیلیں گے. آپ کے بچے ہوں گے تو ہزاروں لاکھوں والے کھلونے کے ساتھ کھیلیں گے. بچے کا کھلونا بتا دیتا ہے بچے کا تعلق امیر گھر سے ہے یا بچے کا تعلق غریب گھر سے ہے. پتہ نہیں کتنا بڑا رہا تھا ابو طالب, جس کا کوئی بیٹا چاند سے کھیلتا ہے, کوئی سورج سے. شاباش. جڑا ہاتھ ابو طالب علیہ السلام نو سلام پہ کر دے. پچھلے سردار بھی کوئی ہے شیعہ بیٹھا. اللہ اکبر. بلا بلا زویل علی کلندر. کیا خیرات والے لوگ مل گئے ہیں یار آدھی رات کے وقت.
آپ کے کیا کہنے، سمجھ کے کیا کہنے، سوچ کے کیا کہنے، اس عشق کے کیا کہنے. جیو میرے بھائی. یا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. پورا عرب مقروض تھا. نہ کرنا بیٹا آپس میں باتیں، او میرا چندہ، او میرا لال. کیا بات ہے، اتنی اچھی سنتے سنتے پھر بعد آپ مشورہ کر لیتے ہو. چلو اچھی بات ہے، خوش ہو جاؤ، جشن ہے. ابو طالب مقروض نہیں ہے خدیجہ کا. ہاں، یہ تو تمہارے بچے جانتے ہیں شیعہ سنیوں کے، کہ جبکہ تمہارے شیعہ خطیب بھی جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ دلیل دیتے ہیں ایمان ابو طالب پر کہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا. یہ ہم اعتراض میں بات کرتے ہیں. نکاح تو پڑھا. کیا مطلب ہے کلمہ نہیں پڑھا نکاح تو پڑھا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ حسین کی عزت کی قسم. یہ بچہ جان، پتہ نہیں کیوں بات شروع ہو گئی ہے اور کس ماحول میں ہو گئی ہے. یہ کائنات جانتی ہے کہ مصطفیٰ کا نکاح ابو طالب نے پڑھا. سوال ہے میرا لائیو کیمرے کے سامنے، ابو طالب کا نکاح کس نے پڑھا؟ جیسا پھیپڑا ٹھیک ہے، تھوڑا بولے صحیح. جس کا پھیپڑا کام نہیں کرتا علاج کروا لے. آج محمد کے جشن میں بیٹھے خوش ہو جائے، ڈاکٹروں سے بچا رہے گا. یہ تو بچے جانتے ہیں نا کہ ابو طالب علیہ السلام نے مصطفیٰ کا نکاح پڑھا. میرا سوال گجراں والے رمضان پورہ کے محلے میں پوری دنیا سے یہ ہے کہ ابو طالب کا نکاح کس نے پڑھا؟ میں کاش یہ جملہ سنتا، پڑھتا کوئی اور، میں یہیں بیٹھا ہوتا جہاں آپ بیٹھے ہیں، میں بتاتا کہ کتنی قیمت ہے. لیکن آپ بھی جوہری تو ہیں. میں منبر سے کہہ رہا ہوں، مٹکے میں منہ ڈال کے میں بات نہیں کر رہا. گھڑے میں منہ نہیں ہے میرا، میک پہ منہ ہے، کیمرے کی آنکھ میں آنکھ ہے. محمد کا نکاح ابو طالب نے پڑھا. ابو طالب کا کس نے پڑھا؟ ابو طالب نے اپنا نکاح خود پڑھا. ہاتھ نیچے نہیں کرنے میرے بچوں. جو جوان بیٹھے ہو کہ اس نے ہاتھ اٹھا لیا، نیچے نہ کرنا، بات بہت بڑی ہے. ابو طالب علیہ السلام نے اپنا نکاح خود پڑھا. کیوں خود کیوں پڑھا؟ یار بڑی بات ہے. خود کیوں پڑھا؟ چونکہ اس وقت پورے عرب میں دوسرا ایسا بندہ نہیں تھا جو علی کی ماں سے جا کے اجازت لیتا. قدردان لوگ مل گئے ہیں مجھے یار گجراں والا کی سرزمین پر، جن کے لیے یہ بات چھپائی ہوئی تھی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. 1.25 نعرہ حیدری. جیو 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 میرے بھائی، جیو میرے بھائی. میں پچھلے چہرے بھی دیکھ لوں نا، تھوڑا تھوڑا داد دیتے. چلو داد یہی دیں گے جو پھنس گئے ہیں آگے بیچارے. ہاتھ اٹھانے کی چھٹی کسی کو نہیں ہے. اس وقت بندہ ہی نہیں تھا صاحب کہ جو جناب فاطمہ بنت اسد کے پاس جا کر اجازت لیتا. وہ صرف ابو طالب ہی اس وقت تھا، اس لیے اپنا نکاح بھی خود پڑھا. اور مصطفیٰ کا نکاح جو جناب ملکۃ العرب کے ساتھ ہوا ہے، وہ بھی سرکار ابو طالب ہی نکاح خواہ ہیں. ہاں صحیح. بارات گئی ہے، ڈولی گئی ہے، نکاح خواہ ہے، گواہ ہے، شادی ہے، صحرا ہے، دولہا ہے، دلہن ہے. یہی شادی ہوتی ہے اور کیا ہوتا ہے یار. اور جہاں اچھا جہاں بارات جا رہی ہے مصطفیٰ کی، چھوٹی مستور نہیں ہے. اے جناب ملکۃ العرب کی دولت نہ میں پڑھ سکتا ہوں، نہ میں بتا سکتا ہوں، نہ دنیا کا کوئی حساب کرنے والا حساب کر سکتا ہے، نہ کوئی کمپیوٹر بنایا آج تک جو خدیجہ کی دولت کا گن کے لے کہ اتنی تھی. نہ اتنی بندہ دولت کما سکتا ہے، نہ اتنی دولت بچا سکتا ہے. خدیجہ کی دولت میں اللہ کی مشیت شامل تھی. جملہ کھا نہ جایا کرو، پھر اچھے نہیں لگتے ہو. بولتے بولتے ایسے ہاتھ نہیں اٹھا رہا، بولتے بولتے جانا، پھر جب چپ کر جاتے پھر دل دکھ جاتا ہے. 1000 ہامن دستہ تھا. ہامن دستہ یہ حکیموں کی دکانوں پہ ہوتے ہیں جس میں وہ دوائیاں کوٹتے ہیں، وہ اتنا سارا ہوتا ہے لوہے کا. 1000 ہامن دستہ تھا جس میں جناب خدیجۃ الکبریٰ کی نوکروں اور کنیزوں کی دوائیاں بنتی تھیں، اور وہ بھی سونے کا تھا. اللہ اکبر.
پتہ نہیں کس نے چھیڑا ہوا ہے اور کون پڑھی جا رہا ہے. تو اچھا وہ 1 کلو کا بھی لگائیں, ویسے 2 کلو کا ہوتا ہے, ایسے بھی زیادہ ہوتا ہے, کم از کم 2 کلو بھی لگائیں تو 2000 کلو سونا جس کی کنیزوں کی دوائیوں میں ایسے پس استعمال رہے. ایک بہت بڑے بندے سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں کہ روزانہ خدیجۃ الکبریٰ ایک طویل القامت مرد جتنا قد ہوتا ہے مرد کا طویل قد, اتنا سونے چاندی ہیرے جواہرات کا ڈھیر لگاتی تھی. حسین کے نانے کے سامنے یوں ہاتھ باندھتی, ہاتھ باندھ کہتی سرکار ذرا تکلیف فرمائے, اس کے قریب کھڑے ہو جائیں. اس ڈھیر کے ساتھ سرکار کھڑے ہوتے, چادر اتار کر محمد کی جوتی پہ رکھ کے کہتی میں اج تہاڈی جوتی دا صدقہ کڈیا ہے, رکھ لو تمہاری مرضی ہے, تقسیم کر دو تمہاری مرضی ہے. جو خوش بیٹھے ہو کبھی دکھ ہی نہ دیکھو, جو مسکرائے نہیں ہو پھر آئے کیوں ہو. اللہ اکبر. چلے آگے کہ بس کریں, بولو تو صحیح, پڑھے آگے کہ بس کریں. 1 2 3 پچھلوں کی مرضی نہیں ہے, ویسے پھنسے بیٹھے ہو. اچھا جی, حیدری علی 21 رمضان کو پھر آپ کی نوکری کرنی ہے, جو حکم لکھے ہوئے ہیں سارے تعمیل ہوگی. جناب خدیجۃ الکبریٰ کی جب ڈولی آئی نا سرکار مصطفیٰ کے گھر, بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں, تو یہ عرب کی ثقافت ہے, ہمارے بھی پاکستان کچھ علاقوں میں ہے, یہ جو ہماری سرائکی بیلٹ ہے سندھ بیلٹ, اس میں بھی وہ ثقافت ہے عرب کی, پاکستان میں بھی ہے کہ جب بہو دلہن گھر آتی ہے تو جو حویلی کا کنڈا ہے بڑا اسے بہو پکڑتی ہے. جو گھر کے بزرگ ہوتے ہیں سب سے بڑے, وہ جا کر بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں کہ کنڈا چھوڑائی وہ مانگتی ہے, جو وہ بزرگ دیتے ہیں وہ کنڈا چھوڑ کے گھر آ جاتی ہے. اب بارات جب مصطفیٰ کی آئی تو آنی ابو طالب کی حویلی میں ہے, کیونکہ رہتے ہی محمد وہی ہیں. او میں صدقے جاؤں میرے بچوں, سب سے زیادہ جو بول سکتا ہے نا کوشش کر لے, سمٹنا جا رہا ہوں میں آپ کے ساتھ. چونکہ جب حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے اپنی حویلی جائیداد کا بٹاورا کیا تھا, بٹوارا, تو حضرت عبداللہ اور حضرت ابو طالب کے حصے میں ایک حویلی آئی تھی یہی, اور یہ دونوں بھائی سگے ہیں, ماں کی طرف سے بھی بابا کی طرف سے بھی, حضرت مصطفیٰ کے بابا اور علی کے بابا. تو بارات خدیجۃ الکبریٰ کی ڈولی آنی ہی ادھر ہے. ملکۃ العرب نے عرب کی ثقافت کے مطابق حویلی کے کنڈے میں ہاتھ ڈالا. اب جس نے ہاتھ ڈالا ہوا ہے وہ چھوٹی مستور تو نہیں ہے, آپ سمجھ تو گئے ہو. پہلے کہہ رہا ہوں کہ پورا عرب مقروض ہے اس کا, سونے چاندی میں نوکر کھیلتے ہیں, اس نے ہاتھ کنڈا ڈالا ہوا ہے, پکڑا ہوا ہے. بنو ہاشم کے گھر کی مستورات حضرت ابو طالب کے پاس گئیں کہ سرکار آپ ہی حویلی کے سب سے بڑے بزرگ ہیں, تو آپ چلیں اور بیٹی کا ہاتھ چھڑوائیں کنڈے سے. بڑی مسکراہٹ کے ساتھ حضرت ابو طالب علیہ السلام جناب خدیجۃ الکبریٰ کے پاس پہنچے, سر پر ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں خدیجہ میں ابو طالب چل کر تیرے پاس آیا ہوں, کنڈا چھوڑ, کیا لینا چاہتی ہے. گھونگھٹ میں مسکرا کر حسین کی نانی کہتی ہے بابا جان کیا دو گے مجھے, تیرے عرب کے رئیس سارے میرے منگتے ہیں, کیا دو گے میں کنڈا چھوڑوں. دل کر گیا تیرے شہر ہاتھ دے ہاتھ مار لواں. اس وقت جناب ابو طالب کہتے خدیجہ ذرے سے لے کر عرش تلک کائنات میں جو بھی ہے دل کھول کے مانگ, مجھے علی بھی اپنا ابا کہتا ہے. جیندہ پھیپڑا ٹھیک ہے, تھوڑا جا بول بوے جا. واہ واہ واہ, ہاتھ اچھے حیدری. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جیو میرا بیٹا, جیو میرا بیٹا حیدری. چلیں آگے, تھوڑا سا اور پڑھنا ہے, تکلیف بھی نہیں دینی, میری سوچ سے زیادہ تشریف فرماؤ. 12 بجنے والے ہیں یہاں, آپ نے حد کیوں عشق مصطفیٰ میں. وہ محمد غریب ہے, یہ بتایا صرف اس لیے کہ جس کے سامنے دولت مند لوگ نوکروں کی طرح رہتے ہیں. ہاں اس محمد تیرے جیسا ہے مولانا صاحب,
جس کے سامنے علی یوں کھڑا رہتا ہے. میں صدقے جاؤں یار، آپ نے کمال کیا ہوا میرے جوانوں. علی کا فرمان نہیں ہے، آپ کے شیعوں کو سب کو یاد ہونا چاہیے. علی فرماتے ہیں انا عبد من عبید محمد، میں علی محمد کا عبد ہوں. چھوٹا بندہ کہہ رہا ہے میں محمد کا عبد ہوں. محمد کے بعد جو سب سے افضل ہے نا، محمد کے بعد وہ علی ہے. علی سے افضل محمد کے بعد، علی سے افضل پھر کوئی نہیں بعد از مصطفیٰ. وہ کہہ رہا ہے میں اس کا عبد ہوں. زبان اللہ والی رکھتا ہے علی، ہاتھ اللہ والے، کبریائی کا بدن ہے علی، پھر کہتے ہیں میں محمد کا عبد ہوں. اور یہاں پر جو آپ کو ترجمہ لالا سنایا گیا ہے نا، وہ بھی انگوٹھا چھاپ لوگوں نے کیا ہے کہ علی غلامان محمد میں سے ایک چھوٹا سا غلام ہے. یا عبد کا معنی غلام نہیں ہے، یا عبد کا معنی عبد ہے. جس طرح محمد اللہ کا عبد ہے، ویسے علی میرا مولا محمد کا عبد ہے. جب ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں تو یہی پڑھتے ہیں نا، اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ. پہلے سرکار کی عبدیت کی گواہی دیتے ہیں، پھر سرکار کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں. اور جب اللہ اپنے محبوب کو معراج پر لے گیا تو کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. اللہ نے بھی وہاں پر عبدیت مصطفیٰ کا ذکر کیا. جس طرح محمد اللہ کا عبد، ویسے علی محمد کا عبد. 20 منٹوں بعد میں ہاتھ باندھ رہا ہوں، قیمت مل گئی تو آگے 10-12 منٹ گزاریں گے، ورنہ یہی دعا مانگ. میری حاضری ہو گئی، بانی راضی ہو گئے. اگر محمد کا علی غلام ہوتا تو بندہ غلاموں کو بیٹیوں کے رشتے نہیں دے. سبحان اللہ یار، سبحان اللہ یار. جو آدھی رات کو ہاتھ اٹھ رہا ہے وہ خالی نہیں جائے گا. محمد کی جوتی کے صدقے ہاتھ اچھے چھا کے حیدری. آپ کی کیا بات ہے، آپ کی کیا بات ہے، آپ کی کیا بات ہے. عبد مصطفیٰ محمد ہے علی. بس قریب کھڑے ہیں دعا مانگنے کے، حاضری ہونی واجب ہوتی ہے. کتنی ساری رات میرا علم ختم ہو سکتا ہے، شان مصطفیٰ نہیں. ہاں، محمد کی شان کہاں ہے؟ جس کی جوتی سمجھ میں نہیں آتی. نہیں، ہم جیسا ہے، ہم جیسا ہے، ہم جیسا ہے، ہم جیسا ہے، ہم جیسا ہے. شرم آنی چاہیے. کلمہ چھوڑ محمد کا. اگر تیرے جیسے اپنے جیسوں کے کلمے پڑھے جاتے ہیں، آئے 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 ہوتے ہیں وہ لوگ بھی جو جملہ سمجھ ہی جاتے ہیں. یار بندہ 10 دن بعد بھی گھر جاوے نا، مثلا میں ابھی گھر جاؤں، مثال دے رہا ہوں، اتفاق ہے، مثال دے رہا ہوں کہ میری بیوی گھر کا فرض دھو رہی ہو، اسے نہیں ویکھنا بھی 2-4 دن بعد آئے، کوئی 2-4 لوگ دی عزت بھی کر دینے. میرے بچیاں دا پیو بھی ہے، سب سے پہلے سنے ہماری جوتیوں کو دیکھنا ہے. میں کلی کم کر کر کے مر جانی ہاں، تسی گندیاں جوتیاں دے تو عملہ لے کے گھر آ جاندے. گھر بھی میرا ہے، ملکیت بھی میری ہے. میری گندی جوتی میری بیوی گھر نہیں آنے دیتی. جا گٹر میں منہ ڈال کے مر. محمد کا مقابلہ نہ کیا کر. تو اس کا مقابلہ کرتا ہے جو جوتی سمیت اللہ کے عرش پہ سوار ہو. یہ ہاتھ محتاج نہ کری میرا مولا، جو ہاتھ شان مصطفیٰ میں پھیلے ہوئے ہیں. ان ہاتھوں کو کبھی محتاج نہ کری میرا آقا. ہاتھوں چے ایک دفعہ تو چبول پہ وہ جوان حیدری. اللہ اکبر. آپ کے کیا کہنے؟ سمٹ کے جعفر قریب آ گیا. حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری کا نام بچوں کو یاد ہے. حضرت جابر وہ شخصیت ہے جو مصطفیٰ کا بھی صحابی ہے، سرکار مرتضیٰ کا بھی صحابی ہے، حسن مجتبیٰ کا بھی صحابی ہے، سلطان کربلا کا بھی صحابی ہے، آپ کے چوتھے امام کا بھی صحابی ہے، 5ویں مولا کا بھی صحابی ہے، حدیث قصہ کا راوی ہے، کربلا کا پہلا مجاور ہے. اتنی فضیلتیں حضرت جابر کے پاس. جب خندق کھودی جا رہی تھی مدینے سے باہر، دوسری جنگ خندق بھی، تو حضرت جابر اپنے گھر گئے. اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ ہم سارے جتنے بھی کلمہ گو ہیں، ہم خندق بھی اپنے حصے کی کھودتے ہیں لیکن گھر بھی آتے ہیں. علی مولا، رسول سرکار اور حسنین شریفین گھر نہیں جاتے، اپنے حصے کی خندق بھی خود کھودتے ہیں. تو آج تیسرا دن ہے، سرکار نہ فاقے میں ہے. تیرے گھر میں کوئی کھانے پینے کا سامان ہے تاکہ سرکار کی فاقہ کشائی ہو جائے اور ہمارے گھر میں برکت ہو جائے گی. اس کی بیوی کہتی ہے تو گھر کا مالک ہے،
یہ چھوٹا سا بچہ ہے بکری کا، وہ سامنے بندھا ہوا ہے، 20 روٹیوں کا آٹا ہے گھر میں، اتنے لوگوں کی گنجائش ہے، کارگزار سرکار سے جو تشریف لے ہیں. جابر کہتے تو انتظار کر، میں سرکار سے پوچھ کے آتا ہوں. واپس آیا خندق کے میدان میں، جناب سلمان سے کہتے سرکار، اس نے کہا جی خیمے میں بیٹھے ہیں، اجازت لے کے دے، میں نے ملاقات کرنی ہے. اذن دخول ملا، حضرت جابر قریب چلے گئے ہاتھ باندھ کے، مجھے دیکھتے رہنے، اب داد بڑی ہو گئی. سرکار فرماتے جابر کچھ کہنا چاہتا ہے؟ کہتے سرکار کہنا تو میں چاہتا ہوں لیکن بولوں گا آہستہ، اونچا نہیں بولنا. اب جسے سننے کا فن ہے وہ سار اٹھائے، ہے آدھی رات ہو گئی. کہتے سرکار میرے گھر میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے بکری کا. اچھا 20 روٹیوں کا ہے آٹا. اچھا آپ خود میرے مولا علی، شہزادے پاک حسنین، سلمان، ابوذر، حذیفہ، عمار، بس مولا غریب آدمی ہوں، اونچا نہیں بول رہا، کوئی اور سن لے گا، کس کس کو 20 روٹیاں کھلاؤں گا؟ سو جاؤ. ہاں مجھے تو ایسے لگا کہ تم سو گئے ہو. تمہارے لیے 12 بجے ہیں، میرے لیے 10 بجے ہیں. میں بھی اسی ٹائم میں کھڑا ہوں جس میں آپ شامل ہیں. سرکار فرماتا ہے کیا کیوں آہستہ آہستہ بول رہا ہے؟ کہتے سرکار 20 روٹیوں کا آٹا ہے، چھوٹا سا بچہ بکری کا ہے، بس آپ خود میرے مولا علی، شہزادے حسنین، عمار، سلمان، ابوذر، بس مولا غریب آدمی ہوں، اونچا نہیں بول رہا، کوئی اور سن لے گا، گھر میں آ جائے گا، شرمندہ ہو جاؤں گا، کس کس کو کھلاؤں گا یہ 20 روٹیاں اور اتنا سارا سالن. جب اس نے کہا مولا اس لیے آہستہ بول رہا ہوں کہ کوئی اور نہ سن لے. حسین کا نانا بلال کو بلا کر کہہ دو بلال اعلان کر جابر کے گھر کھانے کی دعوت ہے. جتنے داد لپڑی انہیں سپیکر چھوڑ دیتے. ایک مسئلہ ہوں ہاتھ اچھے حیدری. ختم ہوگی جعفر کی پڑھائی، دعا کے قریب بلال نے اعلان کر دیا یا اہل المدینہ، او پورے مدینے والو، محبوب کبریا کی جانب سے اعلان ہے کہ تمہارے کھانے کی دعوت ہے جابر بن عبداللہ انصاری کے گھر. جابر نے اعلان سنا، سیدھا گھر. پریشان حالت کو بیوی نے دیکھ کر کہتی جابر خیریت ہے؟ سرکار نے دعوت قبول نہیں کی؟ کہتے جیسے سرکار نے قبول کی ہے ایسے کون کرے گا؟ اس کی بیوی کہتے پھر تو خوش ہو، پھر تو کیوں پریشان ہے؟ کہتے پہلے سن تو لے. کیا؟ کہتے میں نے سرکار کو ایسا ایسا کہا کہ سرکار بس اتنے لوگوں کی گنجائش ہے. سرکار نے بلال سے کہہ دے وہ میرا بھائی ہے، تو جانتی ہے وہ جہاں کھڑے ہو کے اذان دیتے ہیں، اس نے وہیں پہ کھڑے ہو کے پورے مدینے میں اعلان کر دیا ہے پورا مدینہ تیرے گھر کھانا کھانے آ رہا ہے، 20 روٹیاں اتنا سارا سالن کس کس کو کھلائے گی؟ ہے جو رات دن ہوتا تو میں کہتا کہ پتہ نہیں کتنی بڑی بات ہے. یہ ہے جملہ پردہ داروں کے حق میں، لیکن وہ مجھے دعا دیں گی جہاں بھی سن رہے ہوں گے ان کے حصے کی داد اور تہاڈی داد کھون تے دل پہ کر دے لین تے نہیں. جب جابر نے کہا نا سارا مدینہ تیرے گھر کھانے آ رہے کس کس کو کھلائے گی؟ اٹھی جابر کی بیوی، جابر کو دیکھ کر کہتی ہے جابر عرصہ ہو گیا تجھے محمد کی محفل میں جاتے ہوئے، ابھی تک تجھے اتنی معرفت نہیں ہوئی. تو نے محمد کو بلایا ہے، باقی سب کو محمد نے بلایا. جیو 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 کلندر علی آئے. بس بھجن سمٹ گیا. دعائیں میں نے پہلے بھی تمہارے لیے مانگی ہیں، جو مانگنے آئے ہو جھولیاں بھر کے جاؤ. خیر ٹھیک ہے کی مار لین دے. اچھا مار مار مار. سبحان اللہ. جی وہ جابر کی بیوی کہتی ہے میں کھانا تیار کرتی ہوں تو سرکار کا انتظار کر. کھانا بھی تیار ہو گیا، سرکار بھی تشریف لے آئے. آپ کے مرشد علی کے بڑے بھائی جناب عقیل روایت فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھ سے بندے گنے تھے، 1600 بندہ تھا جابر کے دسترخوان پر. میں کتنی جلدی کر گیا، کھانا بندے بیٹھ گئے، سرکار فرماتے ہیں جابر جی مولا کھانا لے آ. چھوٹی سی دیگچی سالن کی 20 روٹیاں سرکار کے سامنے پیش کی. بھائی جان گل سنیا جے، لالا جی گل سنیا جے، مکتی بھی مجلس.
اب اس بندے نے مجھے 30-32 منٹ نہیں سنا جو اب نہ بولا، نہ شیعہ نہ سنی، باقی جیڑا بھی مہمان ہے ساڈا۔ 1600 بندے کے سامنے سرکار نے دیگچی کا ڈھکن ہٹا کے اپنا لعاب دہن پھینکا۔ فرماتے ہیں جابر لے جا اپنی بیوی سے کہے تقسیم شروع کرے، ڈھکن پورا نہ ہٹائے، آدھا ڈھکن ہٹائے اور تقسیم شروع کرے۔ ابو ذر سے کہتے ہیں 1600 بندے میں اعلان کر، کوئی بندہ شرما کے نہ کھائے، لیٹ لیٹ کے کھانا ہے، گھٹنے ٹیک کے کھانا ہے۔ ایک چیز میری ہے، یہی ہے، بس میں یہ اپنی جیب میں رکھ لی، میں جانے لگا ہوں۔ دعائیں میں نے پہلے بھی آپ کے لیے کی ہیں، پھر بھی کر رہا ہوں، جو مانگنے آئے ہو محمد کے صدقے میں لے کے جاؤ۔ بانیان سے لے کر آخری حلالی تک کوئی ہاتھ یہاں سے خالی جا ہی نہیں سکتا ہے۔ 1600 بندے نے اتنا کھایا، اتنا کھایا، اتنا کھایا، اتنا کھایا، اتنا کھایا، کتنی دفعہ کہوں کہ اتنا کھایا، ایک دوسرے کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے زمین سے اٹھے، دیواریں پکڑ پکڑ کر اپنے اپنے گھروں میں پہنچے۔ آخر میں جابر کا دل رکھنے کے لیے 2 لقمے مصطفیٰ اور مرتضیٰ نے کھائے، 2 لقمے حسنین شریفین نے کھائے، تاکہ جابر کی دل جوئی ہو جائے۔ دسترخوان سے اٹھا حسین کا نانا، ابا اٹھا کر محمد نے بلا تشبیہ کاندھے پہ رکھی۔ جابر سے کہتے ہیں سن جابر، تو نے میرے اور میرے بچوں کی فاقہ کشائی کرائی ہے، جاتے ہوئے محمد تجھے انعام دے کے جا رہا ہے، کیا اپنی زوجہ سے کہہ دے ڈھکن پورا نہ ہٹائے، قیامت تک کھلاتی رہے، کھلاتی رہے، جو آتا جائے اسے دیتی۔ بڑا بڑا زمیلہ لکھل اندر بھائی صاحب جڑے